الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. معزز سامعین و ناظرین، کل ہم نے مکہ مکرمہ کے بارے میں بات کی تھی کہ مکہ مکرمہ کی آبادی کے بارے میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کچھ واقعات ہم نے بیان کیے تھے. آج انشاءاللہ العزیز ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسب مطہرہ کے بارے میں بات کریں گے انشاءاللہ. سیدنا محمد در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے مشہور شہر مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے. پھر 53 سال کی عمر میں عرب کے دوسرے شہر مدینہ منورہ کو ہجرت فرمائی. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عربی اور مکی اور مدنی کہا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نسب کے اعتبار سے بھی عربی تھے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں 29ویں پوش میں جا کر حضرت اسماعیل ابن ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے مل جاتا ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نسب حضرت آدم علیہ السلام سے 20 واسطوں سے مل جاتا ہے. سیرت ابن ہشام میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب حضرت آدم علیہ السلام تک لکھا ہے. ہم نسب نامہ نقل کرتے ہیں. محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب ابن مرت ابن کعب ابن لوی ابن غالب ابن فہر ابن مالک ابن نضر ابن کنانہ ابن خزیمہ ابن مدرکہ ابن الیاس ابن مدر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرا نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. قرآن مجید میں یہ دونوں نام مذکور ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ تھا اور دادا عبد المطلب کے نام سے مشہور تھے. یہ ان کا نام نہیں ہے، ایک خاص واقعے کی وجہ سے آپ کا نام عبد المطلب مشہور ہو گیا تھا. اصل نام عامر یا شیبہ تھا. عبد المطلب کے والد ہاشم کے نام سے مشہور تھے. ہاشم کا ایک نام عامر بھی بتایا جاتا ہے. ان کے والد کا نام عبد مناف مشہور ہے. ان کا اصل نام مغیرہ تھا. ان کے والد قصی اور ان کے والد کلاب اور ان کے والد مرہ اور ان کے والد کعب تھے، اور ان کے والد لوی اور ان کے والد غالب اور ان کے والد فہر تھے. فہر کے والد کا نام مالک اور ان کے والد کا نام نظر اور ان کے والد کا نام کنانہ اور ان کے والد کا نام خزیمہ اور ان کے والد کا نام مدرکہ تھا. ان کے والد کا نام الیاس تھا اور ان کے والد مزار ابن نزار تھے. نزار کے والد معد ابن عدنان تھے. عدنان تک جو نسب کی تفصیل ہے یہ متفق علیہ ہے. بخاری، مسلم، یہ ان سارے صحاح ستہ میں مذکور ہے. اسے علماء تاریخ سب تسلیم کرتے ہیں. اس کے اوپر جو حضرت آدم علیہ السلام تک نسب مذکور ہے اس کی صحت میں اختلاف ہے، لیکن اس میں شک نہیں کہ آپ حضرت اسماعیل ابن ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ حضرت اسماعیل ابن ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام عامر یا شیبہ تھا. ایک واقعے کی وجہ سے عبد المطلب نام مشہور ہو گیا تھا. سیرت حلبیہ میں ہے کہ ان کو عبد المطلب اس لیے کہا جاتا تھا کہ ان کے چچا مطلب جب ان کو ان کے بچپن میں مدینے سے مکہ لے کر آئے تو انہوں نے سواری پر اپنے پیچھے بٹھا لیا، اور وہ اس وقت بہت خراب حال میں تھے، یعنی پٹے پرانے کپڑوں میں تھے. جب بھی مطلب سے کوئی ان کے متعلق پوچھتا کہ یہ کون ہے تو وہ کہہ دیتے کہ یہ میرا غلام ہے. وہ عبد المطلب کے متعلق ان کے خراب حال کی وجہ سے یہ کہتے ہوئے شرماتے تھے کہ یہ میرا بھتیجا ہے. مکہ مکرمہ پہنچ کر انہوں نے ان کی حالت سنواری اور تب یہ بتلایا کہ یہ میرا بھتیجا ہے. لیکن عرف عام میں پھر بھی ان کا نام عبد المطلب ہی رہا. قریش کس کا لقب ہے؟
سیرت نگاروں کا ایک قول یہ ہے کہ یہ نضر ابن کنانہ کا لقب ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ فہر ابن مالک کا لقب قریش تھا، یا قریش نام اور فہر لقب تھا۔ قریش کی وجہ تسمیہ کیا ہے، اس کے بارے میں مختلف اقوال ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ نضر ابن کنانہ کی اولاد کو قریش سے اس لیے ملقب کیا گیا کہ یہ سب لوگ مجتمع تھے، اور تقرش تجمع کو کہا جاتا ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ لوگ تاجر تھے اور تجار کو قریشی کہا جاتا ہے۔ والتجار یتقارشون اے یتجرون یتجرون، اس قول کو بعض اہل سیر نے تسلیم نہیں کیا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ لفظ قریش القرش کی تصغیر ہے، یہ سمندر کی ایک بڑی مچھلی کا نام ہے جو سمندر کی مچھلیوں کو کہا جاتی ہے، چونکہ قریش بڑا قبیلہ تھا، اس کے مقابلے میں دوسرے قبیلے چھوٹے تھے، اس لیے یہ لوگ قریش کے لقب سے مشہور تھے۔ اس تفسیر سے معلوم ہو گیا کہ عرب میں جو قریش کے لیے لفظ قریش بولا جاتا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے آباء و اجداد میں نضر بن کنانہ یا فہر ابن مالک کو ملقب کیا گیا تھا، یا دوسرے قبیلوں کے مقابلے میں بڑا قبیلہ ہونے کی وجہ سے اس لقب سے مشہور ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نسب اس طرح سے ہے: آمنہ بنت وہب ابن عبد مناف ابن زہرہ ابن کلاب ابن مرہ ابن کعب ابن لبی ابن غالب ابن فہر ابن مالک ابن نضر ابن کنانہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا نسب اوپر جا کر مل جاتا ہے، دونوں قریشی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ آمنہ بنت وہب کو مدینہ منورہ سے بیاہ کر لائے تھے، ان کی پیدائش وہیں کی تھی جو قبیلہ بنی نجار میں سے تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے اخوال یعنی ماموں اسی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت واصلہ ابن اسقع رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے کنانہ کو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے منتخب فرمایا، پھر قریش کو بنی کنانہ سے، اور قریش سے ہاشم کو، پھر بنی ہاشم سے مجھے منتخب فرمایا۔ چونکہ سرزمین مکہ میں بنی جرہم ہی آباد تھے، اس لیے کعبہ شریف کی دیکھ بھال بھی انہی کے ذمہ تھی۔ یہی لوگ کعبہ شریف کے متولی تھے، اور شہر مکہ کی سرداری بھی انہی کو ملی ہوئی تھی۔ لیکن جب بنی جرہم نے سرکشی اختیار کر لی تو بنی خزاعہ نے فیصلہ کیا کہ بنی جرہم سے جنگ کی جائے اور انہیں مکہ سے نکال دیا جائے، چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اس سے پہلے بنی جرہم کی اس سرکشی کی سزا میں اس قوم پر ایک ایسا کیڑا مسلط کر دیا گیا جو اس کیڑے کے مشابہ تھا جو اونٹوں اور بکریوں کی ناک میں ہو جاتا ہے۔ اس بیماری کے نتیجے میں اتنی بربادی ہوئی کہ ایک ہی رات میں بنی جرہم کے 80 آدمی ہلاک ہو گئے، جو سب کے سب پختہ کار و تجربہ کار تھے۔ اس تباہی اور مکہ کی سرداری چھن جانے کے بعد جو لوگ باقی بچے وہ سب عمر ابن حرس جرہمی کے ساتھ یمن کی طرف چلے گئے۔ عمر ابن حرس بنی جرہم میں وہ آخری آدمی ہیں جو مکہ کا سردار ہوا۔ مکہ کی سرداری چھن جانے کا بنی جرہم کو زبردست غم تھا، اور وہ اس پر سخت ملول اور رنجیدہ تھے۔ جب بنی جرہم کا اقتدار ختم ہوا تو بنی خزاعہ نے اقتدار سنبھال لیا، تو خانہ کعبہ کی تولیت اور دوسرے عہدے انہی لوگوں کو مل گئے۔ ان عہدے کے نام یہ ہیں: سقایا، رفادہ، حجابہ، دارالندوہ، لوا یعنی جھنڈا اٹھانا، قیادت۔ منصب سقایا سے مراد حاجیوں کو زمزم کا پانی پلانا ہے، اور منصب رفادہ حج کے زمانہ میں لوگوں کو واپسی تک ان کے لیے کھانے کے انتظام کو کہا جاتا تھا، اور حجابہ سے مراد کعبہ شریف کو کھولنے اور بند کرنے کا منصب ہے، اور دارالندوہ سے وہ عمارت مراد ہیں جہاں قریش کے لوگ اپنے معاملات کے متعلق مشورے کے لیے جمع ہوا کرتے تھے۔ منصب سقایا، منصب رفادہ اور منصب قیادہ بنی عبد مناف کو حاصل تھے، اور منصب حجابہ اور منصب لوا بنی عبدالدار کے پاس رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔